إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد كل نفس ذائقة الموت۔ محترم خواتین و حضرات، آج خطبہ جمعہ جس موضوع کے تحت ہوگا وہ موضوع یہ ہے کہ ایک نافرمان کو بستر مرگ پہ یاد آنے والے چند اہم امور۔ حضرات گرامی، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، اس سے انکار کسی کو نہیں ہے۔ کوئی یہاں رہنے نہیں آیا ہے، احباب کو چھوڑ کر جانا ہے، زمین اور جائیداد اور گھر کو چھوڑ کر جانا ہے، گاڑیاں اور بنگلے چھوڑ کر جانا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ ایک مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے، اس مومن کے سامنے خوشیوں کا انبار ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور اس کا نفس مشتاق ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے لیے۔ لیکن ایک گنہگار کے سامنے جب موت کے فرشتے آتے ہیں، اس وقت گنہگار کے سامنے صرف حسرت و افسوس ہوتا ہے، اور اس وقت حسرت و افسوس کچھ کام نہ آئے گی۔ گنہگار کے سامنے اس کی زندگی کی پوری ریل چلتی رہتی ہے کہ میں نے کیا کیا، یہ کام کیا، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، لیکن اس کے لیے گناہ یاد کرنا بے سود ہے۔ حضرات گرامی، ایک انسان، ایک نافرمان جب موت کے بستر پہ لیٹتا ہے، یار جب بیمار ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً پچھلی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور با ادب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک بے نمازی کو نماز یاد آئے گی، ایک بے نمازی کو نماز بار بار یاد آئے گی، اتنا نماز بار بار یاد آئے گی کہ وہ افسوس کرے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی طرف فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ یہ قرآن کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی اہل کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پر بالکل گامزن رہو، برقرار رہو،
لا نسألک نحن نرزقک لا نسألک رزقا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تجھ کو روزی دیں گے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا نماز کا بڑا گہرا تعلق روزی سے ہے، روزی کا بڑا گہرا تعلق نماز سے ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے نحن نرزقک، ہم تجھ کو روزی دیں گے، ہم تجھ سے روزی بندے طلب نہیں کریں گے۔ کب؟ جب نماز پڑھیں گے اور اپنی اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے گا، اور اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ رزاق ہے۔ حضرات گرامی، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان گئے، بقیع قبرستان گئے۔ ایک نئی قبر تھی، اس نئی قبر کو دیکھنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے ایک مختصر سی بات کہی، جس کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور مقصد یہ تھا کہ قبر کی جو کھڑے ہیں وہ سنیں۔ آپ نے فرمایا رکعتان خفیفتان بما تحقرون وتنفلون یزید هذا فی عملہ احب الیہ من بقیۃ دنیاکم، اور فرمایا 2 رکعت، 2 ہلکی رکعت جس کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو، کہا 2 ہلکی رکعت جس کو آپ لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور اس کو بطور نفل پڑھتے ہیں، نفل کی 2 رکعت، سنت کی 2 رکعت جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، یزید ھذا فی عملہ، یہ انسان کے اعمال میں بہت زیادہ وزنی ہو جائیں گے 2 رکعت، اور احب الیہ من بقیۃ دنیاکم، دنیا کی تمام بقیہ چیزوں سے یہ زیادہ پیاری ہو جائیں گی۔ کب؟ قبر میں جانے کے بعد۔ معلوم یہ ہوا ہم جو 2 رکعت آتے مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے معمولی سمجھتے ہیں، ایک انسان 2 رکعت نفلی نماز پڑھ رہا ہے معمولی سمجھتے ہیں، یہ نظریہ، یہ عقیدہ غلط ہے۔ نوافل کا اہتمام کریں، سنن کا اہتمام کریں۔ یہ اسی سنت کے بارے میں، اسی نفل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ایک نافرمان، ایک بے نمازی جب بیمار پڑے گا، بستر پہ ہوگا، اس کو یہ نماز، اپنا نماز نہ پڑھنا، یہ بار بار یاد آئے گا۔ کاش کی نماز پڑھا ہوتا، اور اس وقت آپ کا افسوس، آپ کی حسرت کچھ کام نہ آئے گی۔ کوئی بھی شخص ہو جب بیمار پڑے گا اور سوچے کہ میں مر جاؤں گا تو اس کی حسرت، اس کا افسوس کچھ کام نہ آئے گا۔ بے نمازی تھا وہی۔ اسی طریقے سے ایک نافرمان شخص کو یہ یاد آئے گا میں نے صدقہ نہیں کیا ہے۔ یہ صدقہ فطر کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، ایک عام صدقے کی بات یہ ہے۔ ایک نافرمان کوئی بات یاد آئے گی میں نے صدقہ نہیں کیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ گویا کہ اللہ کے راستے میں ہم صدقہ دیں، اور میں کہہ رہا ہوں یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ نہیں، صدقے سے مراد صدقہ فطر نہیں ہے، عام صدقات ہیں۔ تو یاد آئے گا۔ اور ایسے ہی نافرمان کے پاس جب موت کے فرشتے آئیں گے، اور نافرمان کیا کہے گا جب دیکھیے گا موت کے فرشتے میرے پاس آ گئے ہیں، روح نکالنے کے لیے آ گئے ہیں؟ سنو غور سے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک نافرمان کے پاس موت کے فرشتے آ جائیں گے، کہے گا اے رب تھوڑا مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں تاکہ میں نیک بن جاؤں۔ اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے، موت کے فرشتے آ چکے ہیں۔ ایک انسان کہے گا اے رب تھوڑا سا مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ،
اور میں نیک لوگ میں سے ہو جاؤں۔ تو غور کر لیں، ہم اور آپ صدقہ فطر کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ ہم عام صدقات لوگوں کو حوالے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ غور کریں۔ ہم اور آپ بے نمازی کہ نہیں، یہ غور کریں۔ حضرات، تیسرا نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ نافرمان کو یاد آئے گا، قرآن پاک کا تلاوت نہ کرنا یاد آئے گا۔ قرآن پاک کا تلاوت نہ کرنا یاد آئے گا کہ میں نے اپنے گھر کو قبرستان بنا رکھا تھا اور میں گھر میں تلاوت نہیں کرتا تھا، یاد آئے گا۔ روزانہ تلاوت کرنے کے عادی بنیں، 1 پیج، 1 صفحہ، 2 صفحہ، آدھا پارہ، جو بھی ہو سکے آپ قرآن پاک پڑھنے کے عادی بنیں اور گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، قرآن پڑھنے کے عادی بنیں۔ بڑی فضیلت قرآن پڑھنے کی ہے، ایک گھر پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کو ہر ایک جانتا ہے، اور اس طریقے سے جنت قرآن پڑھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے، یہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ لہذا ہمارا آپ کا قرآن نہ پڑھنا بسترے مرگ پہ یاد آئے گا، لہذا قرآن پڑھنے کے پابند ہو جائیں، تلاوت کرنے کے پابند ہو جائیں۔ یہ تیسرا نقطہ تھا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ رمضان قریب آ رہا ہے، روزہ خوروں کی تعداد بہت زیادہ رہتی ہے، بہت کافی رہتی روزہ خوروں کی تعداد۔ رمضان کے فضائل، ماہ سیام کے فضائل، روزوں کے فضائل ہر ایک بیان کرتا ہے، بڑی فضیلت ہے روزوں کی۔ حضرات، انہی روزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے ہی لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کا کتنا ثواب ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ لہٰذا ایک نافرمان، ایک بے روزہ دار، ایک روزہ خور جب بستر پہ پڑے گا، اگر اچانک موت آ گئی بات دوسری ہے، لیکن اگر بستر پہ پڑ گیا اس کو بات یاد آئے گی کہ میں ماہ رمضان کے اندر میں روزے ہی نہیں رکھتا تھا، اس کو بات یاد آئے گی ماہ رمضان کے اندر میں روزے ہی نہیں رکھتا تھا، جو روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، وہ بات بار بار یاد آئے گی۔ لہذا ہم روزہ رکھنے کا بھی عہد کریں تاکہ ہمیں اور آپ کو حسرت و افسوس اور ندامت نہ سامنے آئے۔ حضرات گرامی، اور دیکھتے ہیں اسلام کا ایک رکن ہے، ایک نقطہ اور دیکھتے ہیں، حج۔ بہت سے لوگ مالدار ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود اور اچھی پراپرٹی ہونے کے باوجود حج نہیں کرنے جاتے ہیں، عمرہ نہیں کرنے جاتے ہیں۔ جو شخص حج اور عمرہ نہ کرے اور اس پر حج عمرہ فرض ہو گیا ہو، وہ یہودی اور نصرانی کی موت مرتا ہے، وہ ایک یہودی اور نصرانی کی موت مرتا ہے، کرسچن کی موت مرتا ہے، یہودی کی موت مرتا ہے، جس پر حج فرض ہو گیا ہے اور اس نے حج کی ادائیگی نہیں کیا ہے۔ لہذا مالداروں کو چاہیے جنہوں نے حج نہ کیا ہو حج کر لیں، ورنہ جب بسترے مرگ پڑیں گے انہیں اپنا حج یاد آئے گا کہ کاش میں نے حج کیا ہوتا، کاش میں نے حج کیا ہوتا۔ اس وقت بات یاد آئی، اور ریل چلتی رہے گی کہ کاش میں نے حج کیا ہوتا، کاش میں نے عمرہ کیا ہوتا۔ حضرات گرامی، ایک نقطہ اور ہے جو کہ نافرمان کا بستر مرگ پر بار بار یاد آئے گا، وہ یاد آئے گا کہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے ساتھ لاپرواہی یاد آئے گی، لاپرواہی یاد آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے، کفا بالمرء اثما ان یغیّ ما یقول، انسان کے نافرمان ہونے کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے کہ جس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس پر ہے اس کو برباد کر دے۔ ایک انسان ہے جس پر اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اس کی بیوی کی ذمہ داری ہے، اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، کپڑے کا انتظام کرے، علاج کا انتظام کرے اور مکان کا انتظام کرے۔ اگر اس نے اس میں نافرمانی کی ہے، اگر اس نے کوتاہی کی ہے، یہ مرنے کے وقت نافرمانی، اگر نافرمان بندہ ہے اس کو مرنے کے وقت یہ وقت بار بار چیز یاد آئے گی، بار بار چیز یاد آئے گی۔
کہ اوہ میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بڑی بیجا سلوک کیا ہے، بیجا سلوک کیا ہے، ان کے خرچ کا ذمہ دار میں تھا، میں نے خرچ نہیں کیا ہے، ان کے کپڑے کے ذمہ دار میں تھا، میں نے انتظام نہیں کیا ہے، ان کے لیے تعلیم دینے کا میں ذمہ دار تھا، میں نے تعلیم نہیں دی ہے، ان کی شادی بیاہ صحیح طور سے کرنے کا میں ذمہ دار تھا، میں نے شادی نہیں کی ہے۔ ایک باپ کو، ایک ماں کو، وہ باپ وہ ماں جو نافرمان ہے، جب بستر پہ پڑے گا اس کو یہ بار بار چیز یاد آئے گی، اور اس وقت کوئی افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ غور کریں، ہم اور آپ ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم اور آپ ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اس وقت ایک نافرمان جب بستر مرگ پہ پڑے گا، بستر مرگ پہ پڑے گا، مرنے والے بستر پڑے گا، اس کو اپنے دوست یاد آئیں گے، احباب یاد آئیں گے، او فلاں سے دوستی کی تھی، وہ شراب پینے کا عادی بنایا تھا، فلاں سے دوستی کی، چوری کرنے کا عادی بنایا، فلاں سے دوستی کی، زنا کرنے کا عادی بنایا، فلاں سے دوستی کی، نماز نہ پڑھنے کا عادی بنایا، فلاں سے دوستی کی، اور بالکل دین طرح طرح کی گناہوں میں مبتلا کر دیا، ملوث کر دیا۔ آپ کو نافرمان دوست یاد آئیں گے، نافرمان دوست یاد آئیں گے، لہذا دوستی کرنے بھی آپ خیال کریں، ہم ہوں، آپ ہوں، ہماری مائیں ہوں، خیال کریں کہ ان کا تعلق، ان کا اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہے وہ کیسے ہیں، اچھے ہیں یا بدتر ہیں یا کس درجے کے ہیں، یہ بھی خیال رہے، ورنہ بستر مرگ پہ یہ چیز بھی بار بار یاد آئے گی اور اس وقت افسوس کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے آپ کو یہ بات یاد آئے گی کہ قرآن سے دوری آپ کو یاد آئے گی کہ میں قرآن سے کتنا دور رہتا ہوں، میں دیگر کتابوں کے پڑھنے میں کس طرح اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہوں، دیگر کتابوں کی تصنیف و تالیف میں کس طرح مشغول رہتا ہوں، لیکن قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح ہے، اس میں کتنا میں وقت گزارتا ہوں۔ ایک رائٹر کو، ایک قلمکار کو یہ بات بار بار یاد آئے گی، ایک قلمکار کو بار بار بات آئے گی، میں افسانے لکھنے میں کتنا وقت گزارتا تھا، میں ڈرامے لکھنے میں کتنا وقت گزارتا تھا، لیکن قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ اور توضیح اور تشریح میں نے کتنا وقت گزارا، یہ بات بار بار یاد آئے گی۔ لہذا اس وقت سے آنے پہلے ہم اپنے آپ کو ہوشیار ہو جائیں۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے ہمیں ذکر و اذکار نہ یاد کرنا یاد آئے گا، ہمیں اور آپ کو ذکر و اذکار نہ کرنا یاد آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا، جس نے الحمدللہ کہا اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا گیا، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا گیا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ من قال سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس نے یہ 4 کلمات کہے اس کے لیے جنت کے اندر درخت لگا دیا جائے گا۔ حضرات، یہ 4 کلمات ہوئے، سبحان اللہ ایک کلمہ، الحمدللہ ایک کلمہ، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ، اللہ اکبر ایک کلمہ ہوا۔ جس نے ان کلمات کو کہا، لیکن شرط ہے ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہا، اللہ پر ایمان رکھ کر کے کہا، رسول کی رسالت پر ایمان رکھ کر کے کہا، اس کو جس نے کلمے کہا، یہ 4 کلمے ہوئے، آپ کے لیے ہر کلمے کے عوض، ہر جملے کے عوض جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ بہت آسان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بہت آسان کہنا ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کسی کام بزی ہیں، کسی کام مشغول ہیں، آپ یہ کلمات کہتے رہیں،
اور میرے خیال سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ہر ایک کو یاد ہے۔ آپ کہتے رہیں، آپ جب کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز جتنی مرتبہ آپ کہیں گے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ چار کلمات ہیں، تو آپ کے لیے گویا کہ 4 درخت جنت کے اندر آپ کے لیے 4 درخت لگا دیے گئے۔ لہذا یہ کلمات بار بار دہراتے رہیں، اور مرنے کے وقت یہ غیر اختیاری طور سے یہ کلمات آپ کی زبان پہ آ جائیں گے۔ اور واضح چیز ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے، آپ کو وضو بنانا ہے، آپ کو بیٹھنا ہے، لیکن یہ کلمات کہنے کے لیے آپ کوئی تیاری نہیں کرنی ہے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رہے، صرف دل سے ذکر کرنا یہ ذکر نہیں ہے، صرف دل سے ذکر کرنا یہ ذکر نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ کی زبان ہلے نہیں، جب تک کہ آپ کی زبان حرکت نہیں کرے گی، تب تک آپ ذکر کرنا نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی لفظ بولتا ہے اس کے پاس نگہبان لکھنے والا تیار رکھتا ہے۔ اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، داہنے والا تیار ہے، بری بات ہے، برا کام ہے، بائیں والا تیار ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جب آپ دل کے اندر ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ اور زبان سے نہیں کریں گے، وہ غیر قابل قبول ہے۔ زبان اور دل بیک وقت دونوں حرکت میں ہونا چاہیے، یعنی آپ کا دل کہے کہ سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کہیے۔ آپ جس زبان سے کہیں گے، دل کی گہرائی سے کہیں گے، لیکن زبان کو حرکت دیں گے، تبھی آپ کے لیے جنت کے اندر درخت لگایا جائے گا۔ حضرات گرامی، ایک حدیث اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر، رواہ البخاری۔ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ کہا، اس کے لیے اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا۔ حطت عنہ خطایا، اس کے گناہ مٹا دی جائیں گے۔ ان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے مانند کیوں ہوں۔ یہ کلمہ ہر ایک کو یاد ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ۔ آپ صبح و شام میں ملا کر کے 100 مرتبہ کہیں گے، تب آپ کے لیے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مٹا دے گا، یہ مٹا دے گا۔ اور آپ نے فرمایا من قال سبحان اللہ بحمدہ فی یوم 100 مرہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جس نے سبحان اللہ بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا، کہنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، کھانے کے بعد چہل قدمی کر رہے ہیں، کئی سفر پہ ہیں، ہم اور آپ یہ ذکر کرتے رہیں۔ بستر پہ ہیں، رات کو نیند کھل گئی، بستر پہ ہیں، ہم اور آپ ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ بحمدہ کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، اس طرح کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، رب کے ہاں یہ چند رکعت تھے، یہ چند رکعت تھے جو ایک نافرمان کو بستر مرگ پر یاد آئیں گے، اور اس وقت حسرت و افسوس، ندامت کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی، رب کے ہاں مغفرت کے لیے کچھ بہانہ چاہیے، کچھ بہانہ چاہیے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، من تقرب منی شبرا تقربت الیہ ذراعا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھ سے ایک بالش میرے قریب آتا ہے میں اس سے 1 گز قریب جاتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو میرے پاس چل کر آتا ہے رب کہتا میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ صحیح حدیث یہ ہے، قدسی یہ ہے، یعنی جو اللہ، مطلب کہنے کا یہ ہے
کہ جو رب اس حدیث قدسی میں مطلب یہ کہنے بیان کرنے کا یہ ہے کہ جو انسان رب سے تھوڑا قریب ہوتا ہے رب کائنات اس سے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور رب یہ چاہتا ہے کہ بندے کو میں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی بہانے سے بندے کی مغفرت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت بڑا خالق ہے، بہت بڑا رازق ہے، غفار ہے، ستار ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہٰذا اس کے لیے کوشش کریں، اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری اور آپ کی جب موت ہو ایمان کی حالت میں ہو، ہماری آپ کی موت جب ہو اسلام کی حالت میں ہو، اور ہم اور آپ دعائے جنازہ پڑھتے ہیں، اللہم من احییت منا فاحیہ الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ تو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ کرو ایمان پہ خاتمہ کر، ایمان پہ خاتمہ کر۔ ہم اور آپ ہر جنازے کی نماز دعا کرتے ہیں، اسلام کے ارکان میں ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، لیکن مرنے کے وقت ایسا ہو جاتا ہے انسان جانکنی میں ہے، انسان بالکل جانکنی پڑ چکا ہے، 1 دن 2 دن 3 جانکنی میں ہے، وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ کوئی اسلام کا رکن کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اے اللہ تو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جو خاتمہ کر ایمان پر خاتمہ کر، کیونکہ ایمان کا تعلق بہت گہرا تعلق دل سے ہے، اور یہی بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، مرنے کے بعد اگر ہمارا آپ اور آپ کا حشر، اور جو روح رحمت، جو فرشتے آئیں گے ہماری ایک نافرمان کی روح کو لینے کے لیے، جو فرشتے آتے ہیں کس طرح اس کی روح کھینچتے ہیں، کس طرح اس کی روح کھینچتے ہیں۔ آسمان والے اس روح کو قبول نہیں کرتے ہیں، آسمان والے اس روح کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ روح سجین کے اندر لوٹا دی جاتی ہے، جہاں پہ نافرمانوں کی روحیں عذاب کے اندر مبتلا ہیں، عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری اور آپ کی روح علین کے اندر جائیں، ہماری اور آپ کی روح سجین کے اندر نہ جائیں۔ علین کے اندر جائیں گی ہماری اور آپ کی روح نعمتوں میں رہیں گی، اور سجین کے اندر جائیں گی نعوذ باللہ من ذالک ہماری آپ کی روح نعوذ باللہ من ذالک وہاں عذاب میں مبتلا رہے گی۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ کرے، ایمان پہ خاتمہ کرے۔